صدف جب بلال عبداللہ سے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ فوراً ہی 8 کروڑ کا چیک بنا کے دے دیتا اور کہتا ہے کہ اور بھی آپ کو ضرورت ہو تو لے لینا۔ تو اس پر جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں عمار آ جاتا ہے۔ عمار کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے 25-30 لاکھ کا انتظام کر دیا ہے۔ صدف کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا۔ عمار کہتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو صدف کہتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ عمار یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے اور میں صدف کو دے دیتا اور اس سے شادی کر لیتا، کیونکہ عمار صدف سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف صدف کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن عمار کہتا ہے کہ شاید کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ جس کے ذریعے میں آپ کو پیسے دے سکتا اور یوں بلال عبداللہ کے پاس آپ نہ جاتی۔ تو اس پر صدف کہتی ہے کہ بس اب اس بات کو چھوڑو، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں نے اس سے پیسے لے لیے کیونکہ مجھے ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اب آپ کو شرمندہ ہونے کی یا آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے لیے اور کوئی لڑکی دیکھ لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اب میری زندگی بلال عبداللہ کی ہے، اس نے مجھے 8-10 کروڑ روپے دیے ہیں۔ تو اس پر پھر عمار کہتا ہے کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عمار کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ تم تو بہت اچھی لڑکی تھی، تم پیسوں کے پیچھے کیوں لگ گئی ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو پیسوں کے لیے بیچ دیا ہے؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، کس قسم کی واہیات بکواس تم کر رہے ہو؟ عمار پھر یہ ساری بات دانیہ کو بتاتا ہے تو وہ بھی سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم صدف نے کیوں بلال عبداللہ سے لی ہے، اور آخر بلال عبداللہ اس سے کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ، اور صدف کا اچانک ایک دم سے اتنا چینج ہو جانا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو عمار اپنی سینئر سے بھی بات کرتا ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچے یہاں سب پیسے کا کھیل ہے، لیکن صدف ایسی لڑکی لگتی نہیں تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پیسوں کے لیے بلال عبداللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس پر عمار کہتے ہیں کہ تم تو ایسی باتیں نہ کرو، میں اس سے اب بھی پیار کرتا ہوں۔ اب صدف ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پروسیس شروع کر دیں، میں اتنے سارے پیسوں کا انتظام کر کے آئی ہوں۔ تو اس پر ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کہاں لیے ہیں؟ تو صدف کہتی ہے کہ بس آپ اپنے جلدی سے کوشش کریں اور میرے بھائی کا علاج شروع کروانے کی کوشش کریں۔ اور جب زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن وہاں سے پیسے لے کر آئی ہے، ایک طرف تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میری زندگی بچ گئی ہے، لیکن اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ادھر زاویار کی ماں مسلسل پریشان ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مرزا صاحب تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ صدف وہاں پر جا کر جاب کرے، اور میں اب صدف کو بھی نہیں روک سکتی کیونکہ اسے جاب کرنا ہے اور آگے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب صدف کے لیے تو دو طرح کی جنگ ہے، ایک تو اسے روز عمار کا سامنا کرنا ہوگا اور دوسری طرف اسے اپنے بھائی کا علاج کروانے کے لیے باہر جانا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس کی حالت دن بدن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں بہت جلدی کوشش کرنی